امام زمانہ کو مولا آج تو کربلا میں ہیں آپ، کبھی ایک آدھا اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرے بدن کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، مولا ایک نگاہ کربلا سے اس مجمع پر بھی کر دیجیے۔ یہ سب آپ کو فرصت دینے آئے ہیں مولا، یہ رو رو کر آپ کی بیعت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آخری حسین آئے گا تو کربلا کی طرح مارا نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے بچے کا لاشا اپنی آغوش میں لیا ہوا، گرمی بہت شدید تھی، ابا کا دامن بچے کے لاشے میں ڈالا ہوا تھا۔ مجھ سے پچھلے سال ایک جوان نے محرم میں آ کے کہا، حوصلہ کریں مولا، محرم میں ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا مولانا میں مچھلی خرید کے لایا، میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو میری دادی کی آواز آئی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، تو میں نے کہا حلال محمد حلال ہے، حرام محمد حرام ہے، مچھلی حلال ہے تو محرم اور ربیع الاول کا کیا فرق ہے؟ تو دادی نے مجھے روتے ہوئے منع کر دیا کہ مچھلی نہیں کھاؤ۔ تو میں نے کہا میں تو مولانا سے جا کے پوچھوں گا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کہیں گے تو کھاؤں گا، منع کریں گے تو نہیں کھاؤں گا۔ مولانا بتائیں میں مچھلی کھاؤں؟ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا نا میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو، تم دادی کی بات مان لو۔ اجرکم اللہ۔ کہنے لگا مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا دادی صحیح کہہ رہی ہے، حسین مولانا علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیفا یتلقا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا اور مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے۔ جو بچہ اجرکم اللہ، جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں ہے۔ پانی پلانے لے کر گئے تھے نا امام حسین، امام نے ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، جا رہے ہیں خیمے کی طرف، ابھی خیمے کے درجے قریب پہنچے تھے تو نہ جانے کیا خیال ہے آپ الٹے پیر واپس ہونے لگے، 7 قدم پیچھے گئے، پھر کیا خیال آیا آگے آنے لگے، پھر کیا خیال آیا پیچھے آنے لگے۔ آپ نے روزے عاشور صبح عاشور یہ عمل انجام دیا ہے نا، کبھی آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے، آگے جاتے تھے تو سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گا، پیچھے آتے تھے تو سوچتے تھے کہ ماں نے اگر جنازہ مانگ لیا تو کیا کہوں گا۔ ابھی اسی کیفیت میں حسین تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، جیسے ہی پردہ ہٹا سکینہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے، تو بیوی کو تو یہی پتا تھا نا کہ پانی پلانے لے کر گئے تھے، اور بیوی نے دیکھا کہ بھائی چین سے سو رہا ہے تو دور سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جاؤ۔ حسین کیا بتائیں، اس بچے کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے ہی جناب سکینہ کی آواز بلند ہوئی، جناب رباب دوڑی ہوئی خیمے کے دروازے پر آئی، اور امام حسین نے جناب رباب کو دیکھا تیزی سے آگے آ رہی ہے، امام پیچھے ہٹ رہے ہیں، الٹے پیر مڑ کر نہیں جا رہے ہیں، الٹے پیر واپس ہو رہے ہیں۔ تو جناب رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے کہا آپ میری امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ امام نے یہ جملے سنے، ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے۔ کیا غربت ہے حسین کی، جنازہ باپ اٹھائے جا رہا ہے، ماں پیچھے پیچھے تشیع جنازہ کر رہی ہے۔ ایک ننھی سی قبر کھودی، اپنے بچے کو قبر میں لٹایا۔ سخت جملے کہنے جا رہا ہوں، جو آنکھ اب تک نہیں روئی ہے ذرا ان جملوں پر غور کرے۔ امام نے قبر میں بچہ لٹایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر گرم مٹی ڈالنے لگے۔ علی اصغر تیرا باپ تجھے پانی تو نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک
को तसल्ली हो गई होगी ना कि मेरा बच्चा दफना दिया गया। सलाम हो 11 मुहर्रम को जब जनाजा नेज़े में लगकर बाहर आया, बीवी ने क्या देखा? नन्ना सा जनाजा। अब करबला का मैदान, हुसैन करबला के मैदान में तन्हा, सारे आवान अंसार, सारे बच्चे जवान मारे गए। इमाम ने बहन को आवाज देकर कहा, दीनी बिसौबिन, ऐ मेरी बहन मुझे वो लिबास ला दो जो मेरी माँ ने तुम्हें दिया था। जनाब ज़ैनब की चीख बुलंद हो गई, जानती थी कि जब ये लिबास भाई मांगेंगे तो गोया शहादत के लिए जा रहा है। जनाब ज़ैनब ने वो लिबास ला के दिया, बीवियों ने हल्का बांधा, कोई बीवी हाथ पकड़े खड़ी है, कोई दूसरा हाथ पकड़े खड़ी है, कोई पैरों में बैठी है, कोई पुष्प पर बोसा दे रही है, कोई इमाम हुसैन का दामन पकड़े बैठी है। और सारी बीवियों ने, कोई बेटी है, कोई भतीजी है, कोई बहन है, एक सफेद बालों वाली माँ भी है, हुसैन के गिर्द हल्का बना हुआ है। कैसे इमाम हुसैन रुखसत दें, किस अंदाज से हुसैन बाहर आए, इसका बयान बहुत मुश्किल है। घोड़े के करीब आए तो दाएं बाएं देखने लगे, हुसैन को अब्बास याद आए। जब भी इमाम घोड़े पर बैठते थे ना, अब्बास लगाम पकड़ते थे, इमाम की रकाबों को थामते थे, पैर मेरे मौला का रकाब में लगाते थे, बड़े शान से बिठाते थे अमीर करबला को। मगर आज हुसैन करीब है, दाएं बाएं देखकर याद आने लगे कि अली अकबर कहाँ रह गए, अब्बास कहाँ रह गए। दरे खैमा से बहन ने अंदाजा किया कि भाई को भाई याद आ रहे हैं। एक मरतबा आगे आई, घोड़े की लगाम पकड़ी, आवाज दी, अभी ज़ैनब जिंदा है। हुसैन को जनाब ज़ैनब ने सवार किया, बैठे मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। मैदान करबला में पहुंचे, बहुत रो लिए मगर थकेंगे नहीं, मुझे अभी मंजिलें लेनी है। नहीं मालूम हमारी जिंदगियों में आइंदा साल ये मजलिस है या नहीं, जितना इस मजलिस से सवाब ले सकते हैं ले जाइए। इमाम मैदान करबला में पहुंचे, मैमना मैसरा कल्ब लश्कर देखा, दुश्मन की सफ़ों में बर्फ की मानिंद बिला तशबीह पहुंचे, तीनों लश्करों को मखलूत कर दिया। और ऐसा रोब था हुसैन का कि जो सिपाही हुसैन से डर के यहाँ भागता था, उसे वहां से आते हुए नजर आते थे। जो सिपाही यहाँ से भाग के वहां जाता था, उसे वहां से आते हुए नजर आते थे। और एक दूसरे पे तलवारें चलाने लगे और कहने लगे, मदद करो, हुसैन आ रहे हैं। एक हुसैन 30,000 का लश्कर, अकेले हुसैन ने मुकाबला किया 30,000 का। एक मुसाफिर है जो कूफे में 6 महीने के बाद दाखिल हुआ, कूफे का रहायशी है। क्या देखा कि दुकानें बंद है, बाजार बंद है, कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही, कोई मर्द नजर नहीं आ रहा, कोई हयात और जिंदगी के आसार नहीं है। परेशान सोचने लगा कि कूफे वाले कहाँ चले गए। घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। तो पहला सवाल अपनी बेटी से किया, नाम अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी है, कूफे का रिहायशी है, कई महीनों के बाद शहर में आया है। कोई नजर नहीं आया। घर में बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, कहा बेटा ये तो बताओ ये कूफे वाले कहाँ चले गए। कहा बाबा कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं, वहां एक बागी ने खुरूज किया। हाकिम का ऐलान ये है कि अगर कोई उस बागी को मारने न गया तो सजा दी जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप घर में ही थे, जल्दी से दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए और जाके उस बागी को मार कर आइए। अब्दुल्ला कहता है मैंने बेटी से पूछा उसका नाम क्या है। कहा बाबा नाम नहीं बताया गया। कहा पहुंचो बागी को मारने के लिए। जब अब्दुल्ला घोड़े पे दोबारा बैठा, जाने लगा कूफे से करबला के लिए, तो बेटी ने दरवाजा खोला, रुखसत किया। तो रुखसत करते हुए बेटी कहने लगी बाबा आप जंग पर जा रहे हैं, जंगों में माले गनीमत में मिलता है, अगर माले गनीमत में अकीके यमनी मिल जाए, यमनी पत्थर मिल जाए तो मेरे लिए जरूर ले आइएगा। मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ, मैं जेवर बनाना चाहती हूँ।
عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے نکلا، جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے مگر اس کا چلان ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے یہ اپنی ذات میں لشکر ہے، یہ اگر چاہے تو ہم سب کو مار سکتا ہے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے جس سے اتنا لوگ ڈر رہے ہیں۔ کہتا ہے مجھے بس اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا اور ان کے گھوڑے کے قریب آ گیا، وہ آگے جا رہے تھے، چند ذراع کے فاصلے پر میرا گھوڑا ان کے قریب پہنچا کہ میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ ان پر حملہ کروں اور ان کا سر کاٹ دوں۔ جیسے ہی تلوار نکال کے ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ میں رکا تو پھر آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ۔ کہتا ہے مجھ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے، تو جب میں رکا رہا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین، کربلا میں نانا کا دین بچانا۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، بھالے برشیاں آئیں، حسین مولا کی پیشانی پر کسی نے پتھر مارا، دو مصیبتیں ضرور پڑھوں گا، اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو حسین مولا کی شہادت تو نہیں پڑھ سکتا مگر گھوڑے سے کیسے گرا زہرا کلا۔ امام کی پیشانی میں پتھر لگا، امام نے اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کیا تو ایک سینے میں تیر آ کے لگا۔ سنیں گے عزادارو، وہ تیر کمر سے نکل رہا تھا۔ اب حسین سے بیٹھا نہیں گیا، گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، جب گرے ہیں نا زمین پر تو رخسار جا کے زمین پر لگا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کے جملے ہیں، یہ امام زمانہ کے جملے ہیں۔ جب حسین گھوڑے سے گرے تو رخسار جا کے زمین پر لگا، امام سلام کرتے ہیں ان رخساروں پر جن پہ مٹی لگی تھی، اور پھر امام حسین نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک نیزہ ٹوٹا ہوا پڑا تھا، اسے اٹھا کے زمین میں گاڑا، اس کا سہارا لے کے حسین بیٹھے۔ اب میں سب جملے کہنے جا رہا ہوں۔ زہرا نے اگر بیوی کا حکم نہ ہوتا نا کہ میرے بچے کے مسائل بیان کرو تو یہ مسائل بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین ٹوٹے ہوئے نیزے کے سہارے سے بیٹھے تھے، ایک شخص نے میرے مولا کے پشت پر پیر رکھا۔ سب جملہ ہے، اللہ کرے بیان ہو جائے۔ امام زمین پر گرے، کچھ دیر کے بعد چند لوگوں نے حسین والا کو پشت میں زمین کیا، امام کی کمر زمین پر تھی کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کو محسوس ہوا کہ ان کے سینے پہ وزن ہے، ان کے سینے میں سنگینی ہے۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھی، اب امام کے جملے سنیں، شمر جالس علی صدرہ، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا، وَقَضَى لَحْيَةَ، بڑے سن جملے، اور اپنے ہاتھ سے امام کی ریش مبارک کو پکڑا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ، اور اپنا ہاتھ حسین کے رخسار پر لگایا۔ امام نے ایک مرتبہ آواز دی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ حسین مولا کو پشت زمین سے روح زمین کیا گیا، گردن پر ضربیں مارنا شروع کی، 13 ضربیں ماری، ہر ضرب پر آواز آتی تھی اللہ اکبر، الحمدللہ، بسم اللہ۔ جب آخری ضرب لگی ہے نا، آواز آئی یا زہرا، زینب طلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہیں، بھائی ذبح کیا جا رہا ہے، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، زین العابدین اٹھو، دیکھو یہ سیاحتی کیسی ہے۔ امام نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھوپھی اما وہ
خدا کو مار دیا، سکینہ یتیم ہو گئی،